أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جو سورۃ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آیت مبارکہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ یا ایہن سوبدو، یا ایہن اے لوگو، سوبدو عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، خلقکم جس نے پیدا فرمایا، کم تمہیں، والذین اور جو تم، من قبلکم میں سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا اور جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم عبادت پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر یہاں پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے کہ نعمت اعجاز اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پکارا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم کو فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہیں آرام و آسائش، حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے، اور اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اور اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے، اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ جب ایجاد و ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب لا خالقہ کا کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ لا الہ الا اللہ کو پوری طرح سے تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا، تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسئلے پر قرآن پاک کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا، کتنا فطری، کتنا سادہ ہے، اور اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ عام آدمی، ایک عالم محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر گواہ سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں فلسفہ و حکمت کے صحائف میں تو توحید کے دلائل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کی پیچیدگیاں، اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا وہ آپ کو مرعوب تو کر دے گا، لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی رہے گا۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ جس نے 14 صدیاں سے دانشوروں کو عالم حیرت میں ڈالا ہوا ہے، مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، کہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں وہ گہرائی ہے، وہ انسان آج تک اس میں حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے یہ کلام الہی ہے تو اتنی زیادہ گہرائی ہے، اتنی زیادہ تاثیر ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں پہ جو اہل مکہ کو یہ کہا گیا ہے نا کہ، مگر یہاں یہ خطاب مومن کا ہے، سب کو اس طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ تقوی حاصل کرے اور مصروف عبادت رہے۔
یہ انسان کے لیے کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بنا دیا کہ عبادت صرف سجدوں میں نہیں، عبادت صرف نمازوں میں نہیں. اگر مسلمان کرنا چاہے اور اپنے رب کے ساتھ سانسوں کے ساتھ تعلق جوڑ لے، سانسوں کے ساتھ اپنا ایک ربط بنا لے اپنے رب کے ساتھ، تو اس کی ہر سانس عبادت ہو جاتی ہے، ہر کام اس کا عبادت ہو جاتا ہے. اور اگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں اصول انسان کے لیے، ان کے اوپر چل کر زندگی کو گزارتا ہے تو اس کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں. جھوٹ، غیبت اور منافقت ان چیزوں سے جب نکلتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طاہرہ طیبہ کو اپناتا ہے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، تو اس سے وہ رنگ نظر آتا ہے، برکتیں نظر آتی ہیں کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ معجزے اسے نظر آتے ہیں کہ جو انسان خود محو حیرت میں رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ان میں آج بھی وہی برکتیں، وہی نعمتیں، وہی اثر، وہی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو 1400 سال پہلے تھی. اور آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے آتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں وہ سکون اللہ پاک عطا فرما دے گا، وہ برکتیں عطا فرما دے گا جن سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، جن کی ہم طلب تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز. کیوں کہ آج ہم پریشان، ہر گھر میں ہر انسان پریشان ہے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے، وہ برکتیں رحمتیں آ جاتی ہیں تو وہ انسان جو پاتا ہے وہی یہ رحمتیں اور برکتیں بتا سکتا ہے کہ وہ لذتیں اس کی کیا ہیں. کیونکہ دیکھیں نا کہ جس نے جو چیز کھائی ہوگی وہی بتا سکتا ہے. اگر فروٹ کیلا ہے، کسی نے اگر وہ کیلا کھایا نہیں ہے تو اس دوسرے کو کیسے وہ بتائے گا کہ اس کی تاثیر کیسی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. تو جب تک ہم اس طرف چلیں گے نہیں اور اس کی برکتیں پائیں گے نہیں تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، ہم بتا نہیں سکتے. ہم بتائیں گے اسی وقت جب ہم یہ چل کر خود آزما کر دیکھ لیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے، ہم ہر مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جھوٹ، غیبت، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمائی ہیں یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً منع فرمایا ہے جن راہوں سے، تو وہ راہیں اگر ہم اختیار کرتے ہیں